السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 12 کہکشاں اردو چیپٹر نمبر 29 کا جو مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات ہے، آئیے اس کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، پہلے شعر میں مومن کسے کہا گیا ہے؟ پہلے شعر میں مومن کسے کہا گیا؟ اس کا جواب ہے، پہلے شعر میں مومن محبوب کو کہا گیا ہے۔ کس کو کہا گیا ہے؟ محبوب کو۔ سوال نمبر 2 ہے، حیدرآبادی علماء ولی کا پورا نام اور جائے پیدائش کے متعلق کیا بتاتے ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں، حیدرآبادی علماء کے مطابق ولی کا پورا نام سید ولی محمد، کیا نام ہے؟ سید ولی محمد، اور مقام پیدائش اورنگ آباد ہے۔ حیدرآبادی علماء کا کہنا ہے کہ ان کا نام کیا ہے؟ سید ولی محمد، اور ان کا مقام پیدائش یعنی پیدا ہونے کی جگہ کہاں ہے؟ اورنگ آباد ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 3 ہے، تاریخ ادب میں ولی کس کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں، تاریخ ادب میں ولی شمال اور جنوب کے درمیان ایک پل کی طرح دکھائی دیتے ہیں۔ شمال اور جنوب کے درمیان یعنی اتر اور دکن کے درمیان۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، دوسری غزل کے پہلے شعر کے مطابق شاعر کا دل جوگی دل کہاں کا باسی ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، دوسری غزل کے پہلے شعر کے مطابق شاعر کا دل یعنی جوگی دل کاشی کا باسی ہے۔ کہاں کا باسی ہے؟ باسی ہے کاشی کا۔ باسی کے معنی رہنے والا، کاشی کا رہنے والا ہے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے، ولی کا اصل نام اور مقام پیدائش گجراتی محققین کی نظر میں کیا ہے؟ وہاں حیدرآبادی علماء کے بارے میں بتایا گیا، تو یہاں گجراتی محققین جو ہیں ان کا کیا خیال ہے؟ ولی کا اصل نام کیا ہے اور مقام پیدائش کے بارے میں دیکھیے۔ گجراتی محققین کی نظر میں ولی کا اصل نام کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ کیا نام ہے؟ شاہ ولی اللہ۔ اب مقام پیدائش کہاں ہے؟ احمد آباد میں۔ کہاں ہے؟ احمد آباد میں۔ سوال نمبر 6 دیکھیں، پی کے بیراگ کے معنی بتائیے۔ اس کا جواب دیکھیں، پی کے بیراگ کے معنی محبوب کا سنیاس لینا ہے۔ کیا؟ محبوب کا سنیاس لینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 7 ہے، حوروں میں کس کے مکھ کی شہرت ہے؟ حوروں میں کس کے مکھ کی شہرت ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، حوروں میں شاعر کے محبوب کے مکھ کی شہرت ہے۔ کس کی مکھ کی شہرت ہے؟ شاعر کے محبوب کے مکھ کی شہرت ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، شامل نصاب غزلوں کے 2 دکنی الفاظ درج کیجیے۔ شامل نصاب یعنی اس کتاب کے اندر جو شامل ہے اس کے اندر غزل کے 2 دکنی الفاظ، حیدرآباد دکن کے الفاظ کیا کی درج کیجیے۔ اس کا جواب دیکھیں، نمبر 1 کیا ہے؟ نزک یا نسک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 2 سناسی۔ کیا ہے؟ سناسی۔ سوال نمبر 9 دیکھیں، سوال نمبر 9 ہے، ولی نے شمالی ہندوستان کے شعراء کو کس طرف راغب کیا؟ راغب کیا یعنی مائل کیا۔ اس کا جواب دیں کہ ولی نے شمالی ہندوستان کے شعراء کو ریختہ گوئی کی طرف راغب کیا۔ کس طرف راغب کیا؟ ریختہ گوئی کی طرف راغب کیا۔ سوال نمبر 10 دیکھیں، رشک چین سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ رشک چین سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، رشک چین سے مراد چین کی محبوب کی خوبصورتی کی مثال ہے۔ چین کے محبوب کی خوبصورتی کی مثال۔ سوال نمبر 11 دیکھیں، سوال نمبر 11 ہے، ولی کے کس شاگرد نے دیوان ولی کا مخطوطہ کس سن میں لکھا؟ اس کا جواب دیکھیں، ولی کے ایک شاگرد جس کا نام کیا ہے؟ ثناء اللہ نے۔ کس نے؟ ثناء اللہ نے۔ شاگرد بولتے ہیں اسٹوڈنٹ کو۔ ثناء اللہ نے دیوان ولی کا ایک مخطوطہ کب لکھا؟ کس سال میں لکھا؟ 1725 عیسوی میں۔ 1725 عیسوی میں لکھا تھا۔ سوال نمبر 1 ہے، ولی دکنی نے کس مدرسے میں تعلیم پائی؟
یعنی انہوں نے تعلیم کس مدرسے میں حاصل کی؟ مدرسہ عنایت بخش، مدرسہ ہدایت بخش، مدرسہ خدا بخش، مدرسہ محمد بخش۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے مدرسہ ہدایت بخش۔ سوال نمبر 2 دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، ولی کے کس شاگرد نے دیوان ولی کا مخطوطہ لکھا؟ اس کا جواب دیکھیں، ثناء اللہ، رضاء اللہ، برکت اللہ، ظفر اللہ۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے ثناء اللہ۔ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ولی کا انتقال کب ہوا؟ یعنی کس سال کے اندر یہ وفات پائے؟ 1720، 1719، 1719، 1718۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1720۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، ولی دکنی نے کس شہر کے بارے میں مثنوی لکھی؟ احمد آباد، اورنگ آباد، سورت، میسور۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے سورت۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے، ولی کے شاگرد نے دیوان ولی کا مخطوطہ کس سن میں لکھا؟ یعنی کس سال کے اندر لکھا؟ 1729، 1727، 1726، 1725۔ یہ 4 آپشن آپ کے سامنے ہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے 1725۔ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، ولی کی زبان پورے ملک کے لیے کیسے قابل قبول بن گئی؟ ولی کی زبان پورے ملک کے لیے کیسے قابل قبول بن گئی؟ اس کا جواب دے کہ ولی کی زبان پورے ملک میں اس لیے قابل قبول ہو گئی کہ انہوں نے شمالی ہند کے شعراء کو ریختہ گوئی کی طرف راغب کیا۔ شمالی ہند یعنی شمالی ہندوستان کے جو شعراء تھے، شاعر تھے، ان کو ریختہ گوئی کی طرف راغب کیا، مائل کیا۔ اس کے لیے انہوں نے دلی کا 2 بار سفر کیا۔ کیا مرتبہ سفر کیا؟ 2 بار سفر کیا، اور کئی مہینے دلی میں قیام رہ کر کے مختلف شعراء کو جمع کیا۔ جمع کیا۔ اسی زمانے میں ولی کی شاعری میں دکنی روایات اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ عروج کہے تو بلندی پر پہنچ گئی، اور اس طرح ان کی زبان پورے ملک کے لیے قابل قبول بن گئی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، ولی کی شاعری کی 2 خوبیوں کو واضح کیجیے۔ واضح کیجیے یعنی کھول کر کے بیان کیجیے۔ جواب دیکھیں، ولی کی شاعری کی پہلی خوبی یہ ہے کہ ان کی شاعری میں نادر تشبیہات اور استعارات کا بہترین استعمال ہوا ہے۔ یہ تشبیہات اور استعارات یہ سب جو ہے یہ آپ کو گرامر کی باتیں ہیں، اس کو آپ کو گرامر میں جا کے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ ولی کے بعض اشعار بالکل موجودہ زمانے کے معلوم ہوتے ہیں، یعنی بعض اشعار ایسے ہیں، بعض شعر ایسے ہیں جو بالکل اس زمانے کے معلوم ہوتے ہیں۔ ولی کی شاعری کی دوسری خوبی یہ ہے کہ ان میں ہندوستانیت کا بہت زیادہ اثر ہے۔ کیا ہندوستانیت کا بہت زیادہ اثر ہے؟ سوال نمبر 3 دیکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے، ولی نے شامل نصاب دوسری غزل کے پہلے شعر میں کوچہ یار اور اپنے دل کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، ولی نے شامل نصاب دوسری غزل کے پہلے شعر میں کوچہ یار کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے محبوب کا کوچہ ٹھیک کاشی شہر کی طرح ہے۔ کاشی شہر کی طرح ان کے محبوب کا کوچہ ہے، اور اپنے دل کے بارے میں کہا ہے کہ جوگی کا دل یعنی شاعر کا دل کاشی میں ہی بستا ہے۔ کہاں بستا ہے؟ کاشی میں ہی بستا ہے۔ یعنی جس طرح شہر کاشی ہندوؤں کی مذہبی عقیدت کا مرکز ہے، یعنی ہندو لوگ وہاں زیادہ جاتے ہیں عام طور پر، جو کہ یو پی میں ہے، اسی طرح شاعر کے دل کے لیے کاشی اس کی محبوب کی یادوں کا مرکز ہے نا۔ ولی کی غزلوں میں مثالوں کے استعمال کی کیا شکل ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، ولی کی غزلوں میں مثالوں کے استعمال کا معاملہ دیگر شعراء کی بنسبت منفرد ہے، یعنی دوسرے شعراء کے بنسبت ان کا الگ طریقہ ہے، اور وہ عام طور سے اپنی غزلوں کے لیے مثالیں فارسی شاعری کی روایتوں سے لیتے ہیں۔
کہاں سے مثال لیتے ہیں؟ فارسی شاعری کی روایتوں سے لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ولی اپنے تصور عشق کے ذریعے تصوف کی روایت کو موضوعات کی وسعت کے ساتھ یعنی کشادگی کے ساتھ اردو شاعری کے دامن میں ایک خاص مقام کیا ہے؟ عطا کیا ہے۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر کرے۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ فقط والسلام۔